آن لائن طریقوں سے پیسے کمائے جا رہے ہیں، ان میں سے اکثر طریقے جو ہیں وہ حرام ہیں یا کہیں نہ کہیں انسان کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں۔ ضرور کریں، محنت کریں، آن لائن بہت پیسے لوگ کما رہے ہیں، لیکن آپ حرام طریقے سے نہ کمائیں، آپ حلال طریقے سے کمائیں۔ کہ یہ بٹ کوئن ڈیجیٹل کرنسی یہ حرام ہے، گیمز کے ذریعے سے جو بچے پیسے کما رہے ہیں 98% جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح فری لانسنگ کا کام، وہ کام بہت اچھا ہے، سکل آپ کے پاس ہو، ہنر سیکھیں۔ سوچ یہ نہ بنائیں کہ پیسہ کمانا ہے، سوچ یہ بنائیں کہ حلال طریقے سے کمانا ہے۔ حرام کی کثرت اللہ رب العزت بالکل پسند نہیں کرتا، اور حلال کا ایک لقمہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر ہے۔ جتنا بڑا یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ دھوکہ اور فراڈ ہے، شاید کہ اس سے زیادہ بے وقوف اس وقت دنیا میں آن لائن ٹریڈ کے ذریعے سے کسی کو نہ بنایا گیا۔ ہر طریقے سے یہ حرام ہے۔ یہ بے برکتیاں، یہ سموگ اور یہ سارا کچھ جو ہمارے اوپر مسلط ہے، کوئی بھی کام آپ آن لائن کریں تو کرنے سے پہلے علماء کرام سے مشورہ کر لیا کریں، اس کا طریقہ کار جان کر، اور پھر اس کے اندر قدم رکھیں کہ آیا وہ کام حلال ہے یا وہ حرام ہے۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ نے ہمارا پوسٹر دیکھ لیا ہوگا، بلا شبہ ہر موضوع ہر انسان کی ذات سے وابستہ نہیں ہوتا، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور مسلم معاشرے میں رہنے کی حیثیت سے ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی لنک سے ہر موضوع سے وابستہ نظر آتا ہے۔ اگر وہ خود نہیں ہے تو اس کا کوئی بیٹا ہوگا، اس کا کوئی بھائی ہوگا، اس کا کوئی دوست ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی بندہ اس کی ذات سے ریلیٹڈ ایسا ہوگا جو جمعہ میں ڈسکس ہونے والے موضوع کے ساتھ اس کا تعلق ضرور ہوگا۔ تو آج کا جو موضوع ہے ہمارا، یہ بھی بنیادی طور پر تو دیکھا جائے تو جو ہماری نوجوان نسل ہے اور انڈر 14 کہنا چاہیے، ان کے ساتھ یہ موضوع پریکٹیکلی زیادہ ریلیٹڈ ہے، لیکن جو 40+ لوگ ہوں گے وہ ان کے ساتھ یہ موضوع اس اعتبار سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کہ ان کے بچوں میں، اولادوں میں سے ہر بچہ جو ہے وہ لازماً آج کے اس موضوع کے ساتھ گہری وابستگی رکھتا ہوگا۔ لیکن کاروباری حضرات جو ہیں وہ بھی آج کے اس موضوع سے ایک خاص نسبت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل دور میں تیزی سے کاروبار جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر، آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر منتقل ہو رہا ہے۔ تو ہماری آج کی جو زیادہ تر گفتگو ہے وہ اسی عنوان کے اوپر ہوگی کہ جدید دور کے اندر آن لائن طریقوں سے جو کاروبار پھیل رہے ہیں اور جو آمدن حاصل کی جا رہی ہے، شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اس کی نوعیت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ آج اس حدیث کو میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے سچ ہوتا ہوا دیکھ لیا۔ جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم وہ جنریشن ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو، جو قرب قیامت کی نشانیوں پر دلالت کرتی تھیں، اپنی نگاہوں سے سچ ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ ان میں سے وہ حدیث ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے جس کو صحیح بخاری کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب روپیہ پیسہ جو ہے وہ بہنا شروع ہو جائے گا، جیسے گویا کہ پانی بہتا ہے، یعنی روپے پیسے کی بھار اور فراوانی جو ہے وہ لوگوں میں آ جائے گی۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ حدیث آج سے 20 سال پہلے کے لوگوں نے دیکھی ہو۔ آج جس طرح ہم نے پیسے کی فراوانی دیکھی ہے، اربوں کروڑوں خربوں میں ٹریڈ جس طرح دیکھی ہے، جس طرح لوگوں کے مالیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے یقیناً مالدار ترین آدمی کے پاس بھی، دنیا کا جو سب سے مالدار ترین آدمی ہوگا اس کے پاس بھی آج کے مڈل کلاس کے برابر شاید پراپرٹی اور شاید مال و دولت جو ہے وہ ہو۔ تو یہ ایک بات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور ہمارے یقین میں اور زیادہ اضافہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی ہر بات روز روشن کی طرح سچ ثابت ہو کر رہے گی۔ تو جب یہ سچ ہے تو بھائی پھر وہ ساری باتیں جو اخلاق اور عمل سے تعلق رکھتی ہیں انہیں بھی سچ سمجھتے ہوئے ہمیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہ بھی سچ ہے، جس طرح یہ سچ ہے نا جو ابھی ہم نے جانا
یہ بھی سچ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام مال سے کمائے ہوئے جسم کی پرورش کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ اس لائق ہے کہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ اس لیے حرام مال کمانے سے مجھے اور آپ کو ہر لحظہ اور ہر وقت بچنا ہے۔ ایک میں نصیحت نوجوانوں کو بالخصوص کر دوں کہ یہ جو احساس کمتری ہمارے اکثر نوجوانوں کے اندر ہم دیکھنے کو ملتا ہے، اور اب تو تقریباً خواتین میں بھی اور آدمیوں میں بھی برابر کی یہ ایک احساس کمتری ہے، اور وہ جس کے بھیانک نتائج ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ ایک شخص میڈیا پہ آ کے بڑے بابانگ دہل یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ویڈیو سے ماہانہ 50 لاکھ روپے کمائے۔ ایک خاتون ٹک ٹاک پر بیٹھ کر یہ کہتی ہے کہ میں ماہانہ کے اتنے کروڑ روپیہ کما رہی ہوں۔ کوئی کسی نام سے اپنی بڑی سی گاڑی خریدتا ہے اور اس کے ساتھ ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا کر کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ سب کچھ میں نے انٹرنیٹ سے کمایا ہے۔ بھائی، یہ نظر کو چونکا دینے والا مال کہیں تمہیں تمہارے اللہ اس کے رسول سے دور نہ کر دے۔ دیکھا کرو کہ اس نے اگر حرام کمایا ہے تو اللہ کی قسم اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر کسی خاتون نے اپنا جسم دکھا کر ولگر قسم کی ویڈیوز بنا کر سونے کے پہاڑ کے انبار بھی لگا لیے ہیں تو یقین مانو کہ اس کے مقابلے میں ایک مزدور کا ان ہاتھوں سے محنت کر کے کمایا ہوا ایک لقمہ جو ہے وہ زیادہ بھاری ہے اس کی اس آمدن کے اوپر۔ ان سے مرعوب نہ ہوا کرو، ان سے متاثر نہ ہوا کرو۔ یہ متاثر ہونے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ مرعوب ہونے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی چیزیں ہیں کہ جب کوئی ایسا تم دیکھو تو شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تو نے مجھے اس حرام کی کمائی اور اس حرام مال سے مجھے دور رکھا ہوا ہے۔ پچھلا ہفتہ آپ نے دیکھا نہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف وہ بیہودہ ویڈیوز کی بھرمار، کبھی آج اس کی ویڈیو، کبھی اس کی ویڈیو اور کبھی اس کی ویڈیو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب معاشرے کا گند جو نکال کے ہم نے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے پیچھے حلال و حرام آمدن کی تمیز کا ختم ہو جانا ہے۔ ختم ہو گئی تمیز کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ سب سے پہلے آئیے جو ہماری گفتگو کا پہلا نقطہ تھا وہ کیا ہے کہ آج کل آن لائن گیمز کے ذریعے سے، میں نے پچھلے شاید جمعوں میں اس کا اختصار سے تھوڑا سا تذکرہ بھی کر دیا تھا، لیکن آن لائن گیمز کے ذریعے سے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ پیسے کما رہے ہیں۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو اور گوش گزار کر دوں، اکثر ہم سے جب لوگ سوال کرتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں، مثلا کسی نے سوال کیا کہ آن لائن گیمز سے پیسہ کمانا جائز ہے یا ناجائز، تو یہ سوال درست نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ آن لائن پیسے کمانا حلال ہے یا حرام، تو یہ بھی طریقہ درست نہیں۔ پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ اکثر یہ ہماری عادت ہے کہ ہم کام ہو جانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا اب اس کا کیا کریں۔ جب کرنا ہوتا ہے تب نہیں پوچھتے، جب کمائی کرنی ہوتی ہے تب نہیں پوچھتے کہ کمائی کرنے سے پہلے پوچھ لیں۔ جب اس میں ڈل جاتے ہیں کہ 2-4 مہینے لگا لیتے ہیں اور یا پھنس جاتے ہیں یا کوئی فراڈ ہو جاتا ہے، پھر آگے پوچھتے ہیں کہ حضور والا یہ کام کیا تھا، ایسے ایسے پھنس گئے، اب کیا کریں۔ وہ جب کیا تھا اس وقت نہیں ہم یاد آئے تھے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آن لائن کام 20 طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے اس کے کرنے کا مکمل طریقہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ پھر کسی بھی عالم دین سے اس کے طریقے کو بتا کر پوچھیں کہ اس طریقے سے میں کام کر رہا ہوں، اب مجھے بتائیں یہ طریقے سے پیسے کمانا حلال ہے یا حرام۔ اور کام کرنے سے پہلے پوچھیں، کام کرنے کے بعد نہیں۔ جب کوئی سبز باغ دکھاتا ہے نا
اس وقت نہیں یاد آتا کہ کسی سے پوچھ لیں. اس وقت تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آج یہ 10 روپے جمع کرانے ہیں اور مہینے بعد گاڑی میرے نیچے آنی. تو اس وقت تو نہیں خیال آتا, اس وقت تو گاڑی نظر آ رہی ہوتی. لیکن جب گاڑی نہیں ملتی پھر خیال آتا ہے کہ پوچھ لئیے لگتا حرام کم چپائے گئے. تو پہلے سوچ یہ نہ بنائیں کہ پیسہ کمانا ہے, سوچ یہ بنائیں کہ حلال طریقے سے کمانا ہے, چاہے کم ہو. حرام کی کثرت اللہ رب العزت بالکل پسند نہیں کرتا, اور حلال کا ایک لقمہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر ہے. گیمز کے ذریعے سے نوجوان مختلف طریقے سے پیسے کماتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک نوجوان ویڈیو گیمز بنا کر ان کو مارکیٹ میں سیل کرتا ہے. تو یہ طریقہ کار جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی ہو سکتا ہے. ویڈیو گیم کا بذات خود تصور یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کا وقت ضائع ہوتا ہو, نہ اس میں دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہو جسمانی, نہ اس میں کوئی آخرت کا فائدہ ہوتا ہو, وہ ایڈکشن کی صورت اختیار کر جاتا ہو, تو ایسا کوئی بھی کام چاہے وہ گیم ہو یا کچھ اور ہو تو اس کا کرنا حرام ہوگا, وہ جائز نہیں ہوگا. ایسی گیم بنانا جس کا کچھ حاصل نہیں سوائے وقت ٹائم پاس کرنے کے, تو ایسی گیم بنا کر اس کو فروخت کرنا اور اس سے پیسے کمانا, یا اس کو آن لائن فروخت کر کے منتھلی کچھ پیسے کمانا, دین اسلام کی روشنی میں یہ جائز نہیں ہوگا, یہ حرام ہوگا. ہاں اگر آپ نے گیم بنانی ہے تو کوئی ایسی گیم بنا سکتے ہیں آپ جس کے کھیلنے والے کو کوئی دینی اعتبار سے فائدہ ہو سکے. جیسا کہ میں نے بہت سے آئیڈیاز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے, اور یہ کوئی مشکل کی بات نہیں. دیکھیں, اگر غیر مسلم گیمز کے ذریعے سے اپنی آئیڈیالوجی آپ کے اذہان کے اندر انجیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر وہ آپ کے نوجوانوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بت کے آگے اپنے کھلاڑی کو سجدہ کرواؤ تو تمہاری انرجی بڑھ جائے گی. کہتے ہیں نا, ایسی گیمز ہیں جن میں بتوں کی پرستش سے انرجی بڑھتی ہے. ایسی گیمز بھی ہیں جن میں مسجد کو گرانے سے انرجی ملتی ہے. یعنی وہ اپنی گیمز کو اسلام کے خلاف یوز کر رہے ہیں, تو آپ اپنی گیمز کو اسلام کی ترویج کے لیے کیوں استعمال نہیں کر سکتے؟ تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے حلال کی. ادروائز کوئی ایسی گیم جو وقت کا ضیاع ہو اور بے فائدہ ہو, اس کو بنانا اور بنا کر اس کو فروخت کرنا, یہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان کے تحت حرام قرار پائے گی. پھر گیمز کے اندر ایک تو کلیئر کٹ گیمز وہ ہیں جن میں ایک لوڈو آتی ہے. لوڈو کے اندر جو جسے ہم ڈائس کہتے ہیں, دانا جسے بولتے ہیں, یہ دانا جس گیم کے اندر استعمال ہوتا ہے, اکثر علماء کرام کے نزدیک صحیح مسلم کی روایت کے تحت نرد شیر نام کی ایک گیم تھی جو کہ ایرانی گیم تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وہ گیم کھیلی, اس گیم میں بھی یہ ڈائز یوز ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سور کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگ لیا ہے. یعنی گویا ایک کبھی ترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ انتہائی برا عمل ہے. تو یہ جو چائے کے کھوکھوں پر اپنی چائے بیچنے کے لیے لوڈو کے دانے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے. یہ لوڈو ویسے ہی کھیلنا حرام ہے, بغیر شرط کے کھیلنا لوڈو جو ہے وہ حرام ہے. اگرچہ کیونکہ ہمیشہ میں دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اگرچہ ایک بہت لائٹ سا کچھ علماء نے اس کو حرام سے نکالنے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ نرد شیر جو گیم ہے وہ حرام ہے, لیکن ڈائس جس گیم میں استعمال ہو ضروری نہیں کہ ہر وہ گیم حرام ہو. یہ ایک اوپینین ہے, تو ایمانداری کا تقاضا تھا کہ میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں. لیکن اکثر علماء کرام کے نزدیک جو گیم لوڈو جس میں ڈائس یوز ہوتا ہے وہ حرام ہے. اچھا, ڈائس کو ایک طرف رکھ دیں اور اس حدیث کو ایک طرف رکھ دیں, پھر بھی لوڈو حرام ہے. ڈائس والی حدیث کو ریفرنس کو رکھ دیں ایک طرف, پھر بھی لوڈو حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوڈو کھیلنے والے کو نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ. اس کی وجہ سے
لڑائی جھگڑے میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے، ایڈکشن کی وجہ سے انسان اپنی ذمہ داریاں، ایسے واقعات بھی میرے سامنے آئے. نماز تو نماز ہے، وہ تو کیا کہنے، لوگوں نے اپنے بیوی بچوں کو وقت دینا چھوڑ دیا، راتوں رات جو ہے وہ 1-2 بجے تک لوڈو کھیلتے رہے. ٹھیک ہے. اور پھر جوئے کا ایلیمنٹ اس کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ اکثر اوقات جوا جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے. اور ولغر اور بیہودہ قسم کے لوگ جو ہیں وہ لوڈو کو جو ہے وہ کھیلنا پسند کرتے ہیں. شریف آدمی اور اچھا انسان کبھی بھی لوڈو کے دانے کو کھیلنا اور اس پہ بیٹھنا پسند نہیں کرے. اس لیے یہ گیم اور اس طرح کی جتنی بھی گیمز ہیں جن کا کچھ حاصل نہیں ہے، کوئی جسمانی ورزش نہیں ہے، وہ گیم میں کھیلنا یا ان سے پیسے کمانا یا ان کے اندر انوالو ہونا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح آن لائن وہ گیمز کہ جن میں شرط لگائی جاتی ہے، جوئے کی کیفیت آ جاتی ہے، اور پلس ان میں ایسے غیر اسلامی اقدامات کیے جاتے ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا. مثال کے طور پہ بہت سی ایسی گیمیں ہیں کہ جن میں بلا وجہ لوگوں کو مارنے کا ایلیمنٹ شامل ہے کہ آپ لوگوں کو ماریں. تو لوگوں کو مارنا اور یہ اس طرح کے واقعات کو اپنے دماغ کے اندر محفوظ کرنا، یہ انسان کو وحشی بناتا ہے، انسان کو لوگوں کو مارنے پہ دلیر کرتا ہے. اس طرح کے واقعات بھی دنیا میں آئے ہیں کہ اس طرح کی گیمز کھیلنے کے بعد لوگوں نے حقیقی دنیا میں انسانوں کو مارنا شروع کر دی. پھر لاہور کا وہ واقعہ آپ کے سامنے مشہور ہوگا، مصری شاہ کا، جو کاروباری لڑکا تھا. 2 کروڑ روپیہ اس نے، 50 لاکھ روپے کا وہ کاروبار کرتا تھا، لیکن گیم کھیل کھیل کے ہارتا رہا، حتیٰ کہ 2 کروڑ روپیہ لوگوں کا اس نے گیم میں ہار دیا، اور بلا آخر وہ اریسٹ ہوا. اور وہ ساری خبر پاکستان کے مین میڈیا کے اوپر پولیس نے اس کے بیان دیے، آپ نے دیکھا. تو بات مختصر خلاصہ کلام کر دوں کیونکہ وقت تھوڑا ہے. اپنی اولادوں کو ان گیموں سے باہر نکال لیں. یہ گیمز، اگر آپ کا بچہ گیم سے کچھ کما رہا ہے تو میرا خیال ہے پرسنٹیج 98% گیمز حرام ہیں. 98 سے بھی زیادہ شاید ہوں، وہ حرام ہے. ان کی آمدن حرام ہے، ان کو کھیلنا حرام ہے، ان سے کمانا حرام ہے، ان میں جوا ہے، ان میں بلکہ خواتین کی انوالومنٹ اتنی زیادہ ہے کہ بیہودہ خواتین جو ہیں وہ آپ کے بچوں کو کیپچر کر لیتی ہیں اور بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچا لیجیے. آئیے دوسری طرف، بہت سے نوجوانوں کا یہ بہت سا سوال ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی جو جسے بٹ کوئن جس میں سب سے پہلے بنا، اور الیکٹرانک کرنسی بھی اسے کہتے ہیں، کرپٹو کرنسی بھی کہتے ہیں، یہ سارے تقریباً ملے جلے نام، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک ہی کرنسی بنتی ہے. اس کا اسلامی حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ کرنسی کا جو وجود اسلام نے قبول کیا ہے وہ چیز ہے جو اپنی قیمت اپنے اندر رکھتی ہو. یہ بات ذہن نشین رکھ لیں. جیسا کہ پہلے بارٹیک سسٹم تھا کہ آپ کو اگر گندم کی ضرورت ہے تو آپ گندم دے دیں اور اپنا چاول جو ہے وہ گندم لے لیں، اور آپ کے پاس چاول ہے تو آپ چاول دے دیں. جس طرح کہ انڈیا اور رشیا نے پچھلے دنوں بارٹیک سسٹم میں معاہدے کیے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ان کو اپنی پروڈکٹ دے گا چاول، اور وہ رشیا سے آئل لیں گے، تیل لیں گے، تو وہ ایک بیلنس اس کو کر لیا جاتا ہے وزن کے اعتبار. تو یہ سسٹم تھا. دونوں چیزیں وہ ہیں جو اپنے اندر اپنی ویلیو رکھتی ہیں. ابتدا یہاں سے ہوئی تھی. پھر اس کے بعد سونا اور چاندی آیا. سونا اور چاندی اپنی مالیت اپنے اندر رکھتے ہیں. آپ سونے کو دنیا میں کہیں بھی لے جائیں، اس کو پیش کریں گے، وہ اپنی مالیت رکھتا ہے. پھر سونے اور چاندی کے سکے بنے اور وہ سکے ہی استعمال ہوئے. پھر جب انسان نے مزید ترقی کی، اور اس پر بھی میں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 8-9 سال پہلے ایک پورا جمعہ پڑھا چکا ہوں ساہوکار سسٹم پہ کہ کس طرح پیپر کرنسی جو ہے وہ انوالو ہوئی تھی اور یہودیوں نے کیسے پیپر کرنسی پر اپنا قبضہ جمایا. اس پر پورا ایک لیکچر ہے میرا. تو پیپر کرنسی بنیادی طور پہ آئی. تو پیپر کرنسی اصل میں وہ پیچھے جو سونا ہے نا، یہ اس کی رسید ہے. یہ پیپر اپنے اندر اپنی ویلیو نہیں رکھتا، لیکن ہر نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کیا جائے گا. وہ جو ادا کیا جائے گا وہ پیچھے ایسڈز ہیں،
وہ سونا ہے, چاندی ہے, یا اب حکومتوں نے اس ایسڈ میں اور اضافہ کر کے ان میں بڑھا دیا اس کو, تو آپ کے پاس جو نوٹ ہے اس کے پیچھے ایک ضامن موجود ہے. جو بات سمجھنے والی ہے, آپ کے پاس جو پیپر ہے نا نوٹ, اس کے پیچھے ایک ضامن ہے, اور اس ضامن کے اوپر ایک نگران ہے جو حکومت وقت ہے. وہ تو ایک الگ بات ہے کہ پیپر کرنسی حکومتوں نے اپنی مرضی سے زیادہ شائع کر کے مہنگائی کو جو ہے وہ فروغ دیا, یہ ایک الگ چیپٹر. یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے نا, اب اس کو سمجھیں. دنیا کے اندر دو طرح کے ہی وجود پائے جاتے ہیں. ایک وہ وجود ہیں جو ہارڈ ویئر فارم میں ہیں, اور ایک وہ وجود ہیں جو سافٹ ویئر فارم کے اندر ہے. ایک وہ چیزیں ہیں جن کو پکڑا جا سکتا ہے, محسوس کیا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے, چھوا جا سکتا ہے. ایک وہ چیزیں ہیں جو موجود تو ہیں لیکن ان کو پکڑا نہیں جا سکتا. اس کی ایک بہت پیاری مثال خود انسان ہے. انسان کا جسم ہے, ٹچ ہوتا ہے, لیکن جو اس میں روح ہے وہ صرف ہے تو صحیح, لیکن نہ آج تک کوئی دیکھ سکا, نہ آج تک کوئی اس کو چھو سکا. موجود تو ہے. تو اسی طرح انسان نے جب کمپیوٹر دریافت کیا, ایجاد کیا, تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ ایک ہارڈ ویئر فارم ہوتی ہے جسے جو وجود ہوتا ہے, اور ایک سافٹ ویئر فارم ہوتی ہے جو کمپیوٹر کے اندر ہی موجود رہتی ہے, اسے آپ باہر نکال کے چھو نہیں سکتے. تو ڈیجیٹل کرنسی بنیادی طور پر جس آدمی نے بنائی تھی, اس نے آن لائن ٹریڈ کرنے کے لیے ایک ایسی کرنسی بنائی کہ جس کا وجود صرف اور صرف سافٹ ویئر کی فارم میں ہوگا, اس کا باقاعدہ ہارڈ ویئر فارم کے اندر کوئی وجود نہیں ہوگا. چنانچہ جتنی بھی ڈیجیٹل کرنسی ہے, یہ جتنی بھی الیکٹرانک کرنسی ہے, اس کا وجود صرف اور صرف آن لائن انٹرنیٹ کے ساتھ وابستہ ہے. اس کا کوئی ہارڈ ویئر کے اندر وجود جو ہے وہ ممکن ابھی تک نہیں ہوا. اور آہستہ آہستہ اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا گیا, اور پھر کچھ ملکوں کے کچھ سیکٹرز نے, حکومتوں نے نہیں بلکہ کچھ سیکٹرز نے ڈیجیٹل کرنسی کے اندر ٹریڈ کرنے کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا. چائنا کے اندر, یو ایس اے کے اندر, جاپان کے اندر کچھ جگہوں پر اب اس کو ایکسپٹ بھی کیا جا رہا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے اندر پھر سود کے بہت سے ایلیمنٹ انہوں نے شامل کر دیے ہیں کہ آپ اتنے سکے خریدیں اور اس کو اتنی دیر رکھیں تو آپ کے اتنے سکے بڑھ جائیں گے. یہ پھر ایک سود اس کے اندر جو ہے وہ سود ہے. لیکن ابھی تک کی تحقیق کے مطابق علماء کرام کی, اور یہ بات بھی میں آپ کی گوش گزار کر دوں کہ اگر آج کوئی چیز حرام ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 10 سال بعد بھی حرام ہی رہے گی, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج اس کی پوزیشن اور کنڈیشن کچھ اور ہے, لیکن گریجولی وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے کرتے ان پیرامیٹرز کے اوپر ڈیزائن کر لے جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں, تو پھر ان کو حلال کیا جا سکتا ہے. تو آج کے اس دور میں جتنے بھی مستند علماء کرام کے فتاوی جات اس میں میرے علم میں آئے, ان تمام کے نزدیک کرپٹو کرنسی, الیکٹرانک کرنسی, ڈیجیٹل کرنسی یہ بالکل حرام ہے. اور اس کے حرام ہونے کی اور بہت سے دلائل کے علاوہ جو سب سے ٹھوس دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہوائی کرنسی ہے, اس کے پیچھے کوئی زمان موجود نہیں ہے. یعنی یہ کرنسی جس نے بنائی کس بہاف پہ بنائی, اس کے پیچھے کیا ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو اپنی مالیت اپنے اندر رکھتی ہو جس کی بہاف پہ یہ کرنسی جو ہے یہ بنائی گئی ہے. تو ایسی کوئی چیز, اس کو بنانے والی حکومتیں نہیں ہیں بلکہ اس کو بنانے والے پرائیویٹ لوگ ہیں. اور اب مختلف ناموں سے بہت زیادہ کرنسی, پہلے سب سے بٹ کوئن آیا تھا, بٹ کوئن جس نے بنایا اس نے ویسے ہی اس کو چھوڑ دیا, وہ کسی اور لائن کے اندر چلا گیا. پاکستان کے اندر یہ بات بھی نوجوانوں کے لیے میں بتا دوں کہ پاکستان کے اندر بٹ کوئن کے اوپر قانونی طور پہ پابندی ہے, یہ جرم ہے. اب اگر آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا, آپ کے کوئن بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے, لیکن بنیادی طور پر یہ بالکل کلیئر کٹ ابھی تک حرام ہے. اس میں کسی شک اور شبہ میں پڑنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آگے چلیے. پھر ایک ہے فری لانسنگ. فری لانسنگ انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر
سب سے پازیٹو اور حلال طریقے سے آمدن کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ فری لانسنگ کا ذریعہ ہے. فری لانسنگ کیا ہے؟ فری لانسنگ لائک اے پلمبر، الیکٹریشین. جس طرح کہ ایک الیکٹریشین ہوتا ہے وہ آپ کا ملازم تو نہیں ہوتا، لیکن اسے الیکٹرک کا کام کرنا آتا ہے. جب آپ کے گھر میں بلب خراب ہوا، ٹیوب خراب ہوئی، آپ نے الیکٹریشین کو کال کی. آپ کے پاس 2-3 آپشن ہیں، آپ نے دیکھا کون سا بندہ مناسب ہے، اس کو بلایا، وہ آیا، اس نے اپنا کام کیا اور کام کر کے آپ سے اپنا معاوضہ لیا اور چلا گیا. یہ ہے فری لانسنگ. آسان الفاظ میں یہی کام اگر انٹرنیٹ کے اوپر کیا جائے تو یہ کام کرنے کا طریقہ 100% حلال ہے. اور میں یہ سجیسٹ بھی کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو کہ اگر انٹرنیٹ کے اوپر کوئی کام کرنا ہے تو وہ فری لانسنگ کا کام کیا جائے گا. لیکن اس میں بھی 101 قباحتیں موجود ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر فری لانسنگ کا کام کرنے میں کتنی 101 قباحتیں موجود. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ بغیر کسی ہنر کے وہ پیسے کما سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے. بغیر ہنر کے جو پیسے کماتے ہیں وہ بھی حرام ہے. وہ طریقہ جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں 5,000 روپیہ مہینے کا جمع کرائیں، ہم آپ کو ایک لنک دیں گے، آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے اور وہ پورا مہینہ ویڈیوز دیکھنی ہے، لائک کرنی ہے، شیئر کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو مہینے بعد اتنے پیسے مل جائیں گے. کلیئر کٹ حرام ہے، کوئی شک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے کا سارا دھوکہ اور فیک طریقے سے ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کو دھوکہ دے کر آپ سے جو ہے وہ ویڈیو دکھواتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سے کچھ پیسے جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، وہ ویڈیو دیکھنا بھی حرام ہے. اس میں میوزک آئے گا، اس میں بےہودگی آئے گی، اس میں بے پردہ عورتیں آئیں گی، اس میں آپ کا وقت ضائع ہوگا، وہ ویسے بھی وہ بھی حرام ہو گیا. تو یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ بہرحال لمحے لمحے پہ آپ کو جو ہے وہ ڈی ٹریک کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک اچھے ایڈیٹر ہیں، آپ کو ویڈیو ایڈٹ کرنا بہت اچھی آتی ہے، آپ ایک فری لانسنگ یہ اس میں سمجھ لیں پلازے بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، آپ ایک پلازے میں اپنی دکان لے لیتے ہیں. آپ کے پاس یورپ سے ایک کسٹمر آتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے یہ میری ویڈیو ہے، اس کو ایڈٹ کر دو. آپ اس کے ساتھ سب کچھ طے کر لیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، بالکل ٹھیک. لیکن اکثر اوقات کیا ہوگا کہ آپ کو اس میں میوزک شامل کرنے کا کہا جائے گا اور میوزک حرام ہے. اب آپ پھنس گئے. اگر وہ آپ کو کہے اس میں بے پردہ عورتوں کی تصویر بھی آنی چاہیے، آپ پھنس گئے. اگر وہ آپ کو کہے اس میں صلیب کا بھی نشان آنا چاہیے، آپ پھنس گئے. یعنی فری لانسنگ کا کام کا طریقہ تو بالکل درست ہے جس پروسیس سے وہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب آپ نے ریلیٹ کرنا ہے تو آپ کو اکثر وہ سروسز دینی پڑتی ہیں جو اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں. تو آپ جب وہ کام کریں گے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، صلیب بنانا پڑے، اگر آپ کو میوزک شامل کرنا پڑے، اگر آپ کو بے پردہ خواتین کی پکچر جو ہیں وہ شامل کروانی پڑے، یا اس طرح کا کوئی بھی کام جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اگر آپ کو وہ سروسز پرووائڈ کرنی پڑیں تو وہ کام بھی آپ کے لیے کرنا جائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ یہ نیو ایئر نائٹ آ رہا ہے. اب کوئی آپ کو یہ کہے کہ اس نیو ایئر نائٹ پر ہمیں وہ لو کے اور فلانے کے اور ٹنکانے کے جو ہے وہ بنا کے دو پوسٹر، تو کیا ہوگا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ کے معاملے میں جب آپ تعاون کریں گے تو آپ کا رزق کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. ایک بات بڑی اہم ہے، کچھ لوگ آن لائن ٹریڈ کرتے ہیں. آن لائن ٹریڈ کرتے ہیں. یہ جتنے بھی ابھی تک ہوئے ہیں معاملے، ان میں سب سے اہم آپ سے ریلیٹڈ یہ والا مسئلہ ہے. اس کو ذرا مزید غور سے سن لیں. الحمدللہ آپ غور سے سن رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن ذرا مزید الرٹ ہو جائیں، کیونکہ یہ جو میں اب بتانے لگا ہوں مسئلہ، میرا خیال ہے کہ یہ آپ میں سے اکثروں کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا. اگر ریلیٹڈ نہیں ہوگا تو ہر ایک دا دل ضرور کردہ ہوئے گا کہ میں بھی یہ کر لوں. ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ آن لائن ٹریڈ. مثال کے طور پہ آپ آن لائن فیس بک پہ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں یا فیس بک پہ ایک پیج بناتے ہیں.
اور آپ کہتے ہیں کہ میں یہ سوٹ بیچ رہا ہوں، میں یہ پرفیوم بیچ رہا ہوں، میں یہ ڈائریاں بیچ رہا ہوں، آتی ہیں نا ایڈز، پرفیومز، ڈائریاں، یہ سب کچھ آتی ہیں نا ایڈز، یہ کام اگر آپ کے پاس چیز موجود نہیں ہے اور پھر بھی آپ سیل کر رہے ہیں تو یہ کام بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک چیز کو فروخت کرنے سے منع فرمایا جب تک کہ آپ اس کے مالک نہیں بن جاتے۔ آپ یہ بال پوائنٹ اس وقت تک سیل نہیں کر سکتے جب تک آپ نے اس کو خرید نہیں لیا۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ بال پوائنٹ میرے پاس ہو، ٹھیک ہے، اور یہاں زید صاحب ڈیل کر کے کہیں وہ میری پاکٹ میں لگی، دیکھ لیں کہ یہ بلال کے پاس ہے، اس سے میں نے خرید ہی لینی ہے، اور وہ آگے کہیں کہ یہ بال پوائنٹ 12 روپے کی میں آپ کو دوں گا، وہ کہے ٹھیک ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ 10 کی مجھ سے لے لیں گے، لیکن لی نہیں، لینے سے پہلے ہی بیچ دی، لینے سے پہلے ہی بیچ دی، تو یہ ٹریڈ کرنا شریعت اسلامیہ کی روشنی میں حرام قرار پائے گا۔ ہاں البتہ اس کا سلوشن موجود ہے، اس کا سلوشن موجود ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا سلوشن یہ ہے کہ وہ ہمارے بھائی جو آن لائن اس طرح کا کام کر رہے ہیں، سوٹنگ کا، کوئی شہد کا، کوئی کچھ کر رہا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کمیشن بیس کے اوپر کام کریں۔ کمیشن حلال ہے، کیا مطلب؟ وہ اپنے بائر کو یہ نہ کہیں کہ میرے پاس چیز موجود ہے، میری پروڈکٹ ہے، میں سیل کروں، نہیں، وہ کیا کہیں، ہم آپ کو یہ پروڈکٹ پرووائڈ کریں گے، یہ پروڈکٹ پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کو یہ 10 روپے کی مارکیٹ سے ملتی ہے، ہم آپ سے اس پر 2% 3% کمیشن لیں گے، اس بات کا کہ ہم نے آپ کو یہ پرووائڈ کرنی ہے، ڈھونڈ کے دینی ہے، پہنچانی ہے آپ تک، جس طرح کے پراپرٹی ڈیلر کرتے ہیں یا جس طرح کار سیل کرنے والے کمیشن لیتے ہیں، تو آپ کمیشن لے سکتے ہیں، لیکن بغیر خریداری کیے ہوئے آپ جو ہے وہ چیز کو فروخت نہیں کر سکتے، یا آپ جو میکنگ کرتے ہیں وہ آرڈر پہ کام کر سکتے ہیں، یعنی آپ آرڈر پکڑتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو بنا کر دیں گے، وہ بھی جائز ہے، ہم آپ کو بنا کر دیں گے، ایڈوانس کچھ لیا، 5 روپے ایڈوانس لیے، کہا یہ سوٹ میرے پاس پڑا نہیں ہے، میں بنا کر دوں گا، اگر آپ مینوفیکچرر ہیں تو، اور اگر آپ مینوفیکچرر نہیں ہیں تو پھر آپ کہیں گے تو پھر آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ جو آن لائن سسٹم ہے، اس کو میں نے جتنا اسٹڈی کیا ہے بھائی، اس میں بہت زیادہ حرام ہے، اللہ کی قسم، لمحے لمحے پہ انسان پھنستا ہے، بہت زیادہ مشکل ہے اس میں حلال طریقے سے آمدن کمانا۔ پھر آگے چلیے، اچھا، ایک میں نے شاید پہلے بھی ایک جمعے میں آپ کو بتایا تھا کہ زمان کے منتقل ہونے سے ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے، یہ میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں کاروبار لوگوں کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ اکثر جو سوتر میں ہمارا لوگ ڈیل کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں نا کہ 100 بورے میرے، وہ 100 بورے گودام سے ادھر بھیج دیے، تو اب جب کپڑا یا بورے گودام میں پڑے ہیں نا، تو آپ اس وقت تک اس کو سیل نہیں کر سکتے جب تک وہ آپ کی ملکیت نہیں۔ اب ملکیت میں لانے کے لیے کیا کوئی سرٹیفکیٹ یا اٹھا کے اپنے گھر رکھیں یا گودام میں رکھیں، وہ تو ممکن نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کاروباری لوگ صرف ایک، مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹرینڈ، یہ آواز ہے کہ نہیں مارکیٹ میں، لیکن چیک کر لیں کہ صرف زمان تبدیل ہو جائے تو ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ بورے جب آپ نے خرید لیے، مطلب بلال احمد کے پاس 100 بورا پڑا ہے اور وہ یاسر نے خرید لیا، یاسر کہتا ہے کہ یہ بورے میرے ہوئے، اب آگے سے یاسر زید کو بیچ رہا ہے، اس نے خرید لیے لیکن ابھی اٹھائے تو نہیں، ملکیت میں نہیں لائے، لیکن زمان بدل جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ یاسر نے جب بلال سے خرید لیے تو اب بلال کے پاس یہ بورے بطور امانت پڑے ہیں، اگر ان کو آگ لگ جاتی ہے تو بلال کے نہیں، یاسر کے لگے، اگر یہ جل گئے، خراب ہو گئے، تو یہ کس کے خراب ہوئے؟ یہ بلال کے خراب نہیں ہوئے جس نے بیچے، یہ یاسر کے خراب ہوئے۔ اگر یہ پالیسی ہے تو جائز ہے، زمان بدلے گی، اگر یہ بلال کے ہی خراب ہونے ہیں تو پھر آپ ملکیت تو آپ کو ٹرانسفر نہ ہو، پھر تو آپ نے بغیر خریدے اس کو بیچ دی، تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور ایک آخری بات، اس میں ہماری بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ
वो जो आता है ना ओरिफ्लेम और जो टाइम्स की तरह, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? एक कंपनी बनाते हैं, उसकी कुछ प्रोडक्ट रखते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में कहते हैं जी अब आप अपने आगे से आगे बंदे अटैच करें, अपने साथ जो आप क्लाइंट लाएंगे उसकी ये शर्त है कि आपने उससे 10,000 20,000 की हमारी प्रोडक्ट खरीदारी करवानी है, और हर प्रोडक्ट जो बंदा खरीदेगा उसमें से आपको कमीशन मिलेगा। और जैसे ये नीचे जाते जाएंगे, ऊपर जितने आपके अंडर आएंगे, जितने लोग वो बुलाएंगे, सबका कमीशन जो है वो आपको मिलता चला जाएगा। ये एक ऐसा जबरदस्त धोखा है कि अगर आप इनकी क्लास ज्वाइन करें तो क्लास ज्वाइन करते बैठे बैठे आपको ऐसे लगेगा कि मैं आया तो मोटरसाइकिल पर था पर मैं जाऊंगा लैंड क्रूजर थी। आपको ऐसे ही लगेगा कि नहीं बस थोड़ी क्यों दे रही है। जितना बड़ा ये नेटवर्क मार्केटिंग धोखा और फ्रॉड है, शायद कि इससे ज्यादा बेवकूफ इस वक्त दुनिया में ऑनलाइन ट्रेड के जरिए से किसी को ना बनाया गया। हर तरीके से ये हराम है, हर तरीके से उलमा ने इसको खंगाला। इसमें खरीद जो सबसे पहली चीज एक हदीस की नाफरमानी होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी बै, दो हदीसें नोट कर लें, जिंदगी में काम आएंगी। एक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी भी एक बै में, एक डील में दूसरी डील को शामिल नहीं किया जा सकता। तुम्हें कमीशन या तुम्हें हमारी मेंबरशिप तब मिलेगी जब तुम हमारी इतनी रुपयों की पैसे प्रोडक्ट सेल करवाओगे। एक बात, एक बै में डील में दो डीलें शामिल करते हैं। दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बै भी हराम है जिसमें किसी शर्त को शामिल कर दिया जाए, मैं तुम्हें तब ये पेंसिल बेचूंगा कि मेरी शर्त है कि तुम मेरे लिए ये काम करो, मैं तुम्हें ये प्रोडक्ट तब सेल करूंगा जब तुम मेरे लिए ये काम, शर्त लगाए। तो ये क्या कहते हैं कि हम तुम्हें ये प्रोडक्ट देंगे या तुम्हें अपना मेंबर बनाएंगे, कब? जब ये शर्त है कि तुम इतने बंदे हमारे साथ अटैच करवाओ। फिर वो प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट रेट के मुकाबले में डबल कीमतों में दी जाती। खरीदार को उनकी जरूरत नहीं होती, खरीदार सिर्फ मेंबर बनने के लिए वो खरीदता है, सिर्फ मेंबर बनने के लिए खरीदता है। और एट द एंड, सारी बातों की एक बात, एट द एंड होता यह है कि वो नीचे वाले मेंबर बेचारे भूखे मर जाते हैं और जो ऊपर वाले चंद लोग हैं वो उन सारों की आमदन और सारों की मेहनत जो है वो चूस कर खा रहे होते हैं। अगर इस पर सर्वे किया जाए तो मौजूदा दौर में जो मुआशियात के माहिर हैं वो कहते हैं कि सूद से भी ज्यादा लोगों का खून निचोड़ने में ये खतरनाक है, ये सूद से भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन अक्सर ये ओरिफ्लेम एक कॉस्मेटिक की कंपनी बड़ी मशहूर है, जो इसमें अक्सर खवातीन इसमें बेचारी लगी हुई, स्टेटस लगाए हुए हैं, वो डब्बों के डब्बे 35-35 हजार के मंगवा लिए। वो फिर सादा बंदे का तो इसमें काम ही कोई नहीं, जरा कहानी ना सुना सकता है। बंदा फसाना है ना, आपने बंदे को बिला वजह ही फसाना है। तो जब बंदा ना फंसिया तो तुसी जीरो, आपकी वो सारी जो मेहनत है जो आप फंस गए, आगे से आपसे ना कोई फंसा तो आप जीरो। तो ना ये बै नहीं है। अल्लाह ने क्या कहा, हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल, ये कोई तिजारत नहीं है। आप जबरदस्ती लोगों को प्रोडक्ट सेल करवाएं मेंबर बनवाने के लिए, फिर वो आगे जबरदस्ती प्रोडक्ट ले आए जरूरी चीजें, तो कई एक एलिमेंट इसमें शामिल हैं। इसलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम है, जो बंदे अटैच करना अपने साथ और फिर बंदों से बंदे जोड़ी जाओ और फिर आगे से आगे आप अमीर हो ही जाओ, ये धोखा भी है, फ्रॉड भी है, गैर शरई भी है। इससे अपने आप को बचाएं, हलाल तरीके से कमाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको मौजूदा दौर के फैले हुए इन फितनों से महफूज फरमाए। आज की गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और खुलासा कलाम में आपके गोश गुजार कर दूं। सबसे पहले तो मैंने आपके सामने ये बात रखी कि बिलाशुबा ये मौजू अपनी उन्वान में समेटा तो नहीं जा सका और ना समेटा जा सकता है एक खुतबा जुमा में, लेकिन सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाना इस तरफ मकसूद था कि ऑनलाइन तरीक़ों से बहुत से तरीक़ों से पैसे कमाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें से अक्सर तरीक़े जो हैं वो हराम हैं,
یا کہیں نہ کہیں انسان کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کام کرنا چھوڑ دیں آن لائن، نہیں، کریں، ضرور کریں، محنت کریں، آن لائن بہت پیسے لوگ کما رہے ہیں، لیکن آپ حرام طریقے سے نہ کمائیں، آپ حلال طریقے سے کمائیں۔ یہ بے برکتیاں، یہ سموگ اور یہ سارا کچھ جو ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ اچانک اموات اور پتہ نہیں ایسی ایسی بیماریاں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ یقین مانیں یہ ہماری ان حرام کمائیوں کی بے برکتیاں ہیں جو کہ ہم جن کے رسیہ ہو گئے۔ اس میں پھر میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں کہ یہ بٹ کوئن ڈیجیٹل کرنسی یہ حرام ہے، گیمز کے ذریعے سے جو بچے پیسے کما رہے ہیں 98% جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح فری لانسنگ کا کام، وہ کام بہت اچھا ہے، سکل آپ کے پاس ہو، ہنر سیکھیں، حلال طریقے سے کریں، لیکن اس میں جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اس میں مسئلے آتے ہیں، پاکستانی پیسے نہیں دیں دے، ٹھیک ہے، وہ پیسے دیں دینے کم پٹھا لین دینے، پاکستانی کم سیدھا لین دینے پر پیسے نہیں دیں دے، تو یہ آزمائش تو بہرحال اس میں آپ کو برداشت کرنی پڑتی۔ پھر نیٹ ورک مارکیٹنگ کا ہم نے کام دیکھا، وہ بھی آپ کو بتایا کہ وہ سارا فراڈ ہے۔ اور ایک آخری بات کہ کوئی بھی کام آپ آن لائن کریں تو کرنے سے پہلے علماء کرام سے مشورہ کر لیا کریں، اس کا طریقہ کار جان کر، اور پھر اس کے اندر قدم رکھیں کہ آیا وہ کام حلال ہے یا وہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔